ہماری یہاں سے تھی کہ لأن هذا الوزن قصد تخصیصه، ٹھیک ہے، یعنی وکانت القسمۃ العقلیہ تقتضی 12 وزنا۔ موضوع گفتگو یہ چل رہا تھا کہ اسم کی ہم نے تقسیم کی کہ اسم مجرد ہوگا یا مزید ہوگا، اور اسم مجرد کی 3 قسمیں ہمارے سامنے ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ اور ثلاثی کے مصنف نے کہا کہ اگر عقلی طور پہ دیکھے جائے تو 12 وزن بنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ثلاثی میں کیا ہے 3 ہوتے ہیں نا، فا، عین اور لام، اور صرف جو ہے وہ لام کی حرکت کے بارے میں بحث نہیں کرے گا، آخری حرف کی حرکت کے بارے میں علم صرف کیوں نہیں بحث کرے گا؟ ہاں، کیونکہ اس کا تعلق کیا ہے اعراب اور بنا سے ہے، ٹھیک ہے، آخری کا تعلق اعراب اور بنا سے ہے، وہ آخری حرف کس کے جو ہے وہ بھیج دے گا، علم نحو کے جو ہے وہ پاس بھیج دے گا، اسے کہے گا بھی آخری حرف کی حرکت آپ طے کر لو جو دینی ہے، من حیث الاعراب والبنا، مبنی کرنا ہے، معرب کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ یہ آخری حرف کو چھوڑ کے یہ پہلے والے حرکات کے اوپر یہ کیا کرے گا، بحث کرے گا، تو لہٰذا اس کے پاس کیا ہوگے، 2 آگے نا، فا اور عین آگے۔ اب فا اور عین کے اوپر ٹوٹل کتنی چیزیں آ سکتی ہیں ہمارے پاس؟ ہاں، فا پہ 4 کیوں نہیں آ سکتی؟ ہاں، کیونکہ فا ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم کیا کہیں گے، فا کے اوپر فقط 3 آپشن رہیں گے ہمارے پاس حرکات کے، اور عین کے اوپر 4 آ جائیں گے، عین کے اوپر کیا ہے ساکن بھی آ جائے گا، تو 4 اور 3 کو جب ضرب دیں گے تو یہ کیا ہو جاتی ہیں، 12 ہو جاتی ہیں۔ ان 12 میں سے جو ہے وہ 2 کو کیا شمار نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی، ایک کیا ہے فعل ہے، فا کے بعد کسر کے بعد فوراً کیا ضمہ آ گیا، اور ایک کیا ہے فعل ہے، ضمہ کے بعد کیا آ گیا، کسر آ گیا، ٹھیک ہے، بالکل یہ برعکس ہے، فعل اور فعل، یہ دونوں کیا اس میں سے آپ کیا نکال دیتے ہیں۔ تو آج مصنف یہی بحث کر رہے ہیں کہ یہ کیوں نکالا گیا، ٹھیک ہے جی، یعنی اب عبارت یہاں سے آ جائیں کہ یقلو یعنی تھوڑا کر دیا گیا، فعلا بضم فکسر، یہ جو فعلا تھا بضم پھر کیا کسر کے ساتھ فعلا، اس کو جو ہے وہ کم کر دیا گیا، جبکہ عربی میں کیا اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے لفظ جو ہے وہ دوئل ہے، دوئل جو ہے وہ اپنے قاموس میں بھی کیا موجود ہے، میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ اس کا مطلب کیا رکھا تھا، گیدڑ لکھا ہوا ہے، دوئل کا مطلب کیا ہے، گیدڑ ہے، ہاں۔ اور مصنف نے اس کا مطلب کیا کیا کہ اسم لدویبہ، ٹھیک ہے، دابہ کی جب آپ تصویر کرتے ہیں دویبہ، چھوٹا یعنی جانور، جو چھوٹا جانور ہے اسے کیا ہے دوئل کہتے ہیں، یا جو ہے یہ اسم کیا ہو گیا، قبیلے کا ہو گیا، ٹھیک ہے، بہرحال یہ عربی زبان میں یہ دوئل کیا موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو عربی زبان میں اس طرح کے لفظ آپ کو مل جاتے ہیں کم و بیش، کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں کہیں پہ، لیکن علماء صرف جو ہے وہ اسے اوزان میں کیا شمار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو مرکزی سوال یہی رہے گا ہمارا کہ بھئی آپ 11 اوزان کر لیں، یہ مل تو رہا ہے نا عربی لغت میں، ٹھیک ہے، وہ اس کی یہ وجہ نہیں دیتے قلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ لأن هذا الوزن قصد تخصیصه بالفعل المبنی للمجہول، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وزن ہے فعلا کا، یہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس کو ہم خاص کریں گے بھی، قصد تخصیصه، اس کو ہم خاص کریں گے کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ، ہم اس کا اسم کے ساتھ تعلق جوڑنے والے نہیں ہیں۔ فعل بھی کون سا، المبنی للمجہول، جو فعل کیا ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے، ضربا، نصرا، جتنے بھی ثلاثی مجرد کے فعل ہیں فعل مجہول، ان کا وزن ہم کیا بنانے جا رہے ہیں، یہی بنانے جا رہے ہیں فعلا کے وزن پہ۔ تو لہٰذا اگر ہم اب یہ کہتے ہیں کہ یہ وزن جو ہے وہ اسم میں بھی جاری ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے اشتباہ کا سامنا ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ فعل مجہول ہے یا اسم ہے۔ تو اس اشتباہ سے بچانے کے لیے ہم نے کیا قانون اپنایا کہ چلیں فعلا کے آپ کو تھوڑے بہت آپ کو مل جائیں گے اسم وغیرہ، لیکن اکثر چونکہ حالت اس کی ایسی نہیں ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے چیزوں کو الگ الگ رکھنا ہے تاکہ مکسنگ نہ ہو، تو پھر اسی وجہ سے ہم نے یہ قانون بنا دیا کہ فعلا کو ہم کس کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، فعل مجہول کے ساتھ۔ یعنی فعلا میں یہ وجہ نہیں بیان کی گئی کہ یہ جی ثقیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضمہ کے بعد کسرہ ثقیل ہوتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، واما فعلا، فعل جو فعل کا تعلق ہے یعنی بکسر فضم، پہلے کسر و پھر ضمہ ہو، تو وہاں پہ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ فغیر موجود، یہ تو عربوں میں موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں،
فعل کیوں موجود وذالک لعسر الانتقال من کسر الی ضم، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ عسر ہے، مشکل ہے، عسر کا سبب ہے الانتقال من کسر الی ضم، کسرت سے ضمہ کی طرف جانا کیا ہے؟ ثقیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کثرت سے ضمہ کی طرف جانا ثقیل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عربوں نے یہ والا جو ثقیل کام ہے نا یہ کیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی اسم انہوں نے بنائے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ دعویٰ آ گیا کہ فعل کا جو ہے وہ عربی زبان میں کوئی موجود نہیں ہے، تو یہاں پہ جو قدیم کتابیں ہیں صرفیوں کی، انہوں نے بہت ساری مثالیں اس کی نکال کے لائے ہیں، ڈھونڈی ہیں انہوں نے مثالیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک جو مثال ہے مصنف اسی کو جو ہے وہ جواب دیں گے۔ وہ کیا جواب دیا گیا، یعنی کیا اشکال کیا گیا کہ آپ نے کہا کہ غیر موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ آیت کیا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اصل آیت یہ ہے کہ قسم ہے اس آسمان کی ذات الحبک جو راستوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کی مختلف قراتیں کی گئی ہیں، اور ان قراتوں میں سے ایک قرات یہ ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحِبُكِ، ہبک، ٹھیک ہے، یہ قرات بھی ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحِبُكِ۔ اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو قرآن مجید کی مختلف مشہور قراتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا حجت مانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پس یہاں پہ دلیل آ گئی سامنے کہ عربی زبان میں ایک قرات، جیسے ایک لغت آپ کو مل جائے بنی تمیم والے ایسا پڑھتے تھے یا ایسا پڑھتے تھے، وہ بھی ایک شاہد ہو جاتا ہے۔ تو خود مختلف قراتیں بھی کیا ہوتی ہیں، عربی لغت کے اوپر کیا ہوتی ہیں، شاہد ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ بھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ فعل جو ہے نا یہ کثرت سے ضمہ کی طرف جانا ثقیل ہے، تو یہ کوئی لفظ موجود نہیں ہے، تو باقاعدہ یہ قرات موجود ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحِبُكِ کی قرات موجود ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، بِكَسْرٍ فَضَمٍ۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوگا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، یعنی اصل آپ کے پاس جو ابھی موجودہ قرات ہے نا نافع کی وہ لکھی ہوئی ہے نا، عاصم کی قرات جو ہے۔ آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نئی قرات کے ساتھ، عن قرات بعضهم بکسر فضم، آخر پہ کیا لایا؟ بکسر فضم، تو وہ قرات کے ساتھ جب پڑھیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ ہبک بن جائے گا۔ یعنی میرے پاس پہ ہبک ٹھیک لکھا ہوا لیکن ذات غلط لکھا ہوا، ذات کے اوپر زبر لگا دیے، اور سماع ذات الہبک ہونا چاہیے۔ اچھا، مصنف کیا جواب دیتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں نہیں بھئی یہ ہبک لفظ ہے ہی نہیں عربی میں، ہمارا دعویٰ ابھی بھی قائم ہے کہ ہبک عربی میں نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ قرات لے کر آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو کوئی قرات آ گئی تو یہ عربی میں ہے؟ مصنف کہیں گے نہیں، یہاں پہ تداخل لغتین ہے، ٹھیک ہے۔ ہبک کوئی لغت نہیں ہے، ہبک کوئی لغت اور لہجہ عربوں کا ہے ہی نہیں۔ اصل میں کیا ہے، دو اس کے اندر لہجے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک حبک ہے، ٹھیک ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ جو قرآن مجید میں ابھی موجود ہے، حبک کا لفظ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا لہجہ کیا ہے؟ ہبک ہے، حبک اور ہبک، بضمتین و بکسرتین، یہ دو لہجے ہیں۔ تیسرا لہجہ یہ جو آپ لے کر آئے نا ہبک، یہ موجود نہیں ہے۔ یہ تیسرے لہجے کو فقط قرات کے دوران اپنایا گیا کہ ایک جو حرکت جو ہے وہ پہلی لغت سے لی گئی اور ایک کیا دوسری سے لی گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے کا جو کسرہ ہے وہ کیا لے گا؟ دوسری لغت سے، ہبک والے، اور پھر بعد میں جو عین الفعل کا ضمہ کہاں سے لیا گیا؟ وہ پہلی لغت سے لے لیا گیا۔ تو یوں اس کا مطلب کیا ہے کہ دو لغتوں کے مطابق پڑھا اس نے، یعنی جب وہ شروع کرنے لگا نا قاری وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحَا پہ آیا تو اس کی توجہ دوسری لغت کی طرف چلے گی، ہے۔ پھر جب با کے اوپر آیا تو اس کی توجہ کس کی طرف چلے گی؟ پہلی لغت کی طرف چلے گی۔ تو لہٰذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ باقاعدہ ایک لغت کیا ایجاد ہو گئی ہے، نہیں، یہ لغت ایجاد نہیں ہوئی۔ پہلے بات چھیڑی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ماضی ایک لغت سے لینا اور مضارع ایک لغت سے، ہاں وہ بھی تداخل ہے، ابھی ہے، بالکل حروف کا تداخل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تداخل لغتین من حیث الحرکات ہو گیا۔ اچھا، بِأَنَّهُ من تداخل لغتین، کہ یہ تداخل لغتین میں سے ہوتا ہے، لیکن تداخل لغتین کہاں پہ؟ فی جزء الکلمہ، فی جزء الکلمہ، یعنی کلمہ کے دو جزوں میں کیا تداخل لغت ہو گیا، ایک کلمے کا دوسرے کلمہ میں نہیں ہوا۔ اذ یقال حبک بضمتین، کیونکہ کیسے اسے پڑھا جاتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے لغت مختلف لغتوں میں؟ حبک بضمتین کہا جاتا ہے اور حبک بکسرتین کہا جاتا ہے۔ فالکسر فی الفاء من الثانیہ والضم فی العین
من الاولا، یوں قانون ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. فالکسر فی الفاء من الثانیہ والضم فی العین من الاولا. ایک یہ جواب ہو گیا. دوسرا جواب کیا ہے کہ وقیلا، ایک جواب قیلا والا بھی دیا گیا، مصنف نے قیلا کی طرف نسبت دی ہے کہ کسرت الحاء اتباعا لکثرت تاء ذات، کہ اصل میں یہ حبوق کی ہے، لیکن حبوق میں ہا کو جو کسرہ دیا گیا وہ قانون اتباع کی وجہ سے دیا گیا، ٹھیک ہے. قانون اتباع میں کیا ہوتا ہے کہ تابع، ان کے جو تابع ہیں نا یہ بعد میں آتا ہے، کہ بعد والا جو تابع ہے نا وہ پہلے والی حرف کی جو حرکت ہوتی ہے نا اسی کے کیا ہوتا ہے طرح ہو جاتا ہے. والسماء ذات، ذات میں کسرت تھی، ابھی اسی کی کیا ہے تابع قرار دیں اگلے حرف کی حرکت کو، یعنی ہاں کو، ہاں یعنی ہا کو. والسماء ذات الحبک یوں قرار دیں. تو لہٰذا جو ہا کے اوپر وہ کسرہ آیا ہے وہ فقط ایک پڑھنے کا طریقہ ہے کہ جس کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اتباع کریں فی الحرکت، کہ آپ حرکت میں کیا کروا دیں اتباع کروا دیں، نہ کہ یہ باقاعدہ ایک لغت عربوں کے ہاں کیا موجود ہے، ٹھیک ہے. لغت کا موجود ہونا اور ہے، اور کبھی پڑھنے میں کیا ہے دو لغتوں کے ساتھ تداخل کر دینا یا جو ہے وہ اتباع کو لے لینا، یہ چیز کیا ہے اور ہے. کسرت الحاء، ہا کو کسرہ دیا گیا اتباعاً، کیوں؟ تاکہ یہ اس سے تابع قرار دیا جائے کس کے؟ لکثرت تاء ذات، ذات کی جو تا کا کسرہ ہے اس کے تابع قرار دیا جائے. یہ الحمدللہ رب العالمین میں بھی ایسے ہے، نہیں الحمدللہ میں کیا پڑھتے ہیں الحمد للہ ہے، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں دال کے کسرہ کو تابع کس کے کیا؟ لام کے کسرہ سے. الحمد میں الحمدللہ ہے، یہ کچھ کراتے ہیں ایسے بھی، ٹھیک ہے. یہ عاصم کی ہے، قرات عاصم ہے، یہ مشہور ہے، ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ایک اور مصنف یہ بحث چھیڑ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے 10 اوزان ذکر کی ہیں ان میں سے بعض کی کیا ہوتی ہے تخفیف ہوتی ہے. تخفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حرکت کو ختم کر دینا تخفیف کہلاتا ہے نا، ٹھیک ہے. قرات میں وہ تخلف کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے، جبکہ نحو سے اگر قوانین صحیح ہو سکتے ہیں اعراب وغیرہ، تو اس میں قرات میں تبدیلیاں کیوں آ جاتی ہیں؟ اصل میں نحو اور صرف بعد کی ایجاد ہے، پہلے کیا ہے زبان ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ آسمان سے علم نحو اتری ہو اور علم صرف اتری ہو، یہ صورتحال نہیں تھی. پہلے زبان ہی ہے، ساری زبان ہی بولتے تھے سارے. پھر اس زبان کے اوپر غور و فکر کر کے یہاں سے کیا نکالے گے؟ قواعد نکالے گے. یعنی قواعد ہمیشہ اسی زبان کے تابع رہیں گے. اگر زبان میں 10 مختلف کراتے ہیں تو 10 کے آپ کو قواعد نکالنے پڑیں گے، 5 ہیں 6 ہیں. یعنی ناو سر بیچاری ہے، بیچاری کیا مطلب کہ جیسا پڑھا انہوں نے ویسے انہوں نے قواعد نکالنے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے بہت ساری جگہوں پہ قواعد نہیں ملے تو وہاں پہ وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ سما کے اوپر ہے. تو لہذا جو ہے وہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قراتوں کو تابع کریں ناو صرف کے. ناو صرف کیا کہتا ہے کہ ہم تو جی ان کے تابع ہیں، آپ ہمیں کیوں تابع ان کے کروا رہے ہیں، ہم پھر اپنا وجود تھوڑے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہی مولا امیر علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ وہ عرب کیا پڑھ رہے تھے وہ، کیونکہ لغت میں کیا ہوئی، یعنی لغت خراب کب ہوتی ہے، اصل زبان انسان کی خراب کب ہوتی ہے؟ جب تعلیم پھیلتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے اور دیگر لوگ اس میں آ کے جڑتے ہیں تو وہ اصل جو آپ کی خالص لغت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی سندھی مثلا خالص لغت ہے، سرائکی ہے، تو جو آپ کے والدین سرائکی بولتے تھے وہ بہترین خالص ہوگی. لیکن جیسے جیسے آپ کے علاقے کے لوگ باہر پڑھنے کے لیے گئے، باہر سے لوگ آنے کے لیے گئے، اب وہ سرائکی کے اندر کیا ہے، یہ سندھی کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ پیور نہیں رہتی، خالص نہیں رہتی. تو خالص لغت کب رہتی ہے؟ جب مکمل طور پہ جہالت ہو وہاں پہ نا. تو اس زمانے میں کہتے ہیں پوری دنیا میں جو جہالت کا مرکز تھا نا، ٹھیک ہے، جہاں پہ لوگ لکھنے ہی نہیں جانتے تھے اصلاً، ٹھیک ہے. فتح مکہ میں 17 کے کتنے لوگ نکلے تھے ٹوٹل 17. تو جہالت کا مرکز یہی مکہ مدینہ تھے، اور چونکہ یہاں پہ جہالت زیادہ تھی تو ان کی لغت اور زبان بڑی خالص تھی، اس کے اندر چینج نہیں تھی. لیکن بعد میں جب اسلام آیا اور باقی لوگ آنا شروع ہوئے، عجم آنا شروع ہوئے، دیگر غلام آنا شروع ہوئے، تجارت وغیرہ بڑھی، تو پھر لغت کیا خراب ہونا شروع ہوگی. اب جب لغت خراب ہونا شروع ہوگی تو مولا علیہ السلام نے پھر اس کی بنیاد رکھنی علم نحو کی. جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ ان اللہ بری من المشرکین، آگے وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ ورسول ہی پڑھ رہا تھا. پھر وہ ابو الاسود دولی کو بلایا اور ساری وہاں پہ اس کی بنیاد رکھی علم نحو کی، اور صرف اسی کا حصہ ہوتا تھا علم نحو کا. یہ شروع کی بحث ہے، ٹھیک ہے.
اچھا اب جو ہے یہ جو بعض اوزان ہیں ان میں تخفیف ہوتی ہے، یعنی بعض اوزان جو ہے نا ایک لفظ کے عربی زبان میں 3 4 اوزان بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی لفظ کا فقط ایک وزن ملے گا، ایک لفظ کے 3 لغات 4 لغات یہ آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ثم ان بعض هذه الاوزان قد یخفف، ان بعض اوزان میں سے بعض کی تخفیف ہوتی ہے، تخفیف کیسے کہتے ہیں وہ ابھی بیان کریں گے۔ فنحو کاتف، جیسے کاتف ہے، ٹھیک ہے، یہ فاعل ان کا وزن ہے، یخفف اس کی تخفیف کیسے کی جاتی ہے؟ بے اسکان العین فقط، کہ عین کو فقط کیا کریں؟ ساکن کریں، کتفن، کاتف کو کیا پڑھیں؟ کتفن پڑھیں، ایک یہ تخفیف۔ دوسرے تخفیف کا کیا طریقہ ہے؟ او بہی، یا سکون کے ساتھ آگے کیا کہتے ہیں؟ مع کسر الفا، اور فا کے اوپر کیا دے دیں؟ کسرہ دے دیں، کتفن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا، کاتفن، کتفن اور کتفن، 3 ہو گئے۔ وَإِذَا كَانَ ثَانِيهُ حَرْفُ حَلْقٍ، اور جب یہی جو کاتفن ہے نا، فاعل ان کا جو وزن ہے، اس کا جو دوسرا ہے وہ حرف حلقی ہو، اذا كان ثانیہ، یعنی اسی جو نحو کاتف ہے نا، نحو کاتف سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو فاعل کے وزن پہ ہو، فنحو کاتفن، یعنی فاعل ان کے وزن پہ۔ یہ جو فاعلہ کے وزن پہ ہے، اگر اس کا جو دوسرا حرف ہے وہ حرف حلق ہو، دوسرا حرف حلق ہو، یعنی عین الفعل کیا حروف حلقی میں سے ہو، تو خفف ایضاً، تو اس کی بھی تخفیف کی جائے گی، مع ہذین، ان دو کے ساتھ کیا ہے؟ بکسرتین، 2 کسروں کے ساتھ بھی کیا ہوگی؟ تخفیف ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی ان 2 تخفیفوں کے ساتھ 2 کسروں والی تخفیفیں آ جائیں گی، تو ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی؟ پھر 4 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ فَيَكُونُ فِيهِ 4 لغات، تو اس کے اندر کیا 4 لغات ہو جائیں گی۔ 2 کسروں سے کیا مراد ہے بھئی؟ مثال کے طور پہ مثال کے لے کر آئے ہیں، فاخذ ان کی مثال لے کر آئے ہیں، کاتف ان کو وزن پہ نا، فاخذ ان کی، ٹھیک ہے۔ فاخذ ان کیا ہے؟ ایک لغت ہوگی فاخذ ان، دوسری تخفیف کیا ہے؟ فاخذ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کسرے والی 2 لے کر آنی ہے، فخذ ایک ہو گئی، اور فخذ یعنی دوسرے 2 کسرے، بے کسرتین کیا مطلب؟ یعنی فا کے اوپر بھی کسرہ ہو اور عین کے اوپر بھی کیا کسرہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی خفف ایضاً مع ہذین، ان 2 کے ساتھ تخفیف کی گئی، بکسرتین 2 کسرہ والی، 2 کسرہ والی کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک فا پہ کسرہ اور ایک عین پہ کسرہ، یعنی ایک لغت کا اور اضافہ ہو گیا۔ تو ان 2 تخفیفوں کے ساتھ جب ایک اور لغت کا اضافہ ہوا تو 2 اور 1 3 ہوتے ہیں، تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں 4 لغات ہوں گی، تو 4 کیسے ہوں گی؟ ہاں، ایک اس کی اپنی ہوگی نا، ایک فاخذ ان کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک فاخذ ان ہوگی، دوسری فخذ ان ہوگی، تیسری فخذ ان ہوگی، اور چوتھی کیا ہے؟ فخذ ان ہوگی۔ ہاں، یہ خاص ہے حروف حلقی کے ساتھ، یعنی کاتف میں 3 آپ کو ملیں گی، اور جو چوتھی ہے نا فخذ والی، کسرتین والی، یہ فقط حروف حلقی کے ساتھ ہے۔ ومثل الاسم فی ذالک، یعنی یہ جو لغت ہے نا 2 کسروں والی اور باقی جو ہازین والی لغت ہے، اس میں کیا ہے؟ فعل بھی ہے، ومثل الاسم فی ذالک الفعل، وہ فعل بھی شامل ہے کہ جو فاعلہ کے وزن پہ ہو اور اس کا دوسرا حرف حلقی ہو، یعنی جو شاہدہ فعل ہے، شاہدہ فعل کو شاہدہ بھی پڑھتے ہیں، شہدہ بھی پڑھتے ہیں، اور شہدہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی 4 لغات اس کے اندر ہی پڑھتے ہیں۔ شاہدہ کو تخفیف کیسے کریں گے؟ شاہدہ پڑھیں، شاہدہ فعل ماضی کو کیسے پڑھیں؟ شاہدہ پڑھیں، ہاں سکون کے ساتھ پڑھیں، مصدر نہیں بنے گا، فعل ماضی ہوگا، یہ فعل ماضی کی تخفیف کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاہدہ مثلا اگر کوئی شاہدہ کون سا سیگا ہے، شہدہ کون سا سیگا ہے، شہدہ کوئی پیچھے کون سا سیگا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہی شاہدہ ہے، اس کی کیا تخفیف ہے ایک طرح کی۔ اچھا، وَنَحْوُ عَضُدٍ وَإِبِلٍ وَعُنُقٍ، وَنَحْوُ عَضُدٍ وَإِبِلٍ وَعُنُقٍ، ایک نئی بات ہو رہی ہے کہ عَضُدٍ، إِبِلٍ اور عُنُقٍ کی طرح ہوں گے، یعنی فاعل ان کے وزن پہ، فعل ان کے وزن پہ، اور فعل ان کے وزن پہ جو ہوں گے، یخفف ان کی تخفیف بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی تخفیف کی فقط ایک ہی صورت ہے، وہ کیا ہے کہ اسکان العین ہے، وہاں پہ عین کو کیا ساکن کیا جاتا ہے، ہاں، یعنی ابل کی دوسری تخفیف کیا ہوگی؟ ابلن ہوگی، عنقن کی کیا؟ عنقن ہوگی، ٹھیک ہے، اور عضدن کی کیا ہو جائے گی؟ عضدن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ نہیں آئے گی کسرے والی اور باقی چیزیں نہیں آئیں گی۔
تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ تخفیف کی صورتحال ہو گئی ان 10 اوزان کی۔ آگے اس میں رباعی کے کیا اوزان کی طرف چل رہے ہیں؟ وہ اوزان الاسم رباعی مجرد المتفق علیہ خمسۃ، اسم رباعی مجرد کے وہ اوزان جس کے اوپر اتفاق ہے وہ 5 ہیں۔ پہلا وزن فعلل ہے بفتح اولہ و ثالثہ، کہ پہلے کو فتح دیں، ثالث کو بھی فتح دیں جو لام ہے، و سکون ثانی، اور دوسرے والا کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، جعفر کا وزن ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ فعل، ان کا وزن ہے بکسرہما، بکسرہما کی ضمیر وہی پہلے والے کی طرف پلٹے گی، یعنی اول اور ثالث، کہ اول اور ثالث کا کسرہ رہے گا، و سکون ثانی، اور دوسرے کا سکون رہے گا۔ جیسے زبرج، زبرج کیا ہے؟ زینت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فعلل بضمہما، بضمہما کی وہی تعبیر ہو جائے گی کہ اول اور ثالث کو ضمہ دے دیں گے، اور دوسرا کیا ہے؟ ساکن رہے گا۔ جیسے برسن لمخلب الاسد، مخلب یا مخلب کہتے ہیں، مخلب یعنی پنجہ جو ہے، ٹھیک ہے، اسد شیر کا جو پنجہ ہے مخلب۔ اچھا، فعل، فعل کیا کہتے ہیں کہ بکسرن، سب سے پہلے کسرہ ہے، ففتح، بکسرن ففتح فلام مشددۃ، پھر کیا ہے جی؟ فتح ہے، پھر کیا ہے؟ لام مشددہ ہے، فعل۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ قیمترن ہے، لوعاء الکتب، جو کتب کے لیے وعاء یعنی ظرف جو ہوتا ہے نا، کتب رکھنے کا جو ظرف ہوتا ہے، بیگ وغیرہ کر دیں جو کوئی بھی، اسے کیا ہے؟ قیمترن کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے غور کیا کہ تا اور را جو آخر پہ آ رہے ہیں نا، تو یا رے، یہ دونوں اصلی ہیں، چونکہ دونوں اصلی ہیں لہٰذا یہاں پہ وزن میں ان کے بدلے میں وہی لام الفعل کو لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصلی کے قانون کیا ہے کہ اصلی کے بدلے میں فقط فا عین لام ہی آتے ہیں، اور زید کے بدلے میں کیا آتے ہیں؟ فا عین لام سے ہٹ کے جو باقی ہوتے ہیں۔ کتنے ہو گئے جی؟ یہ 4 ہو گئے نا۔ پانچواں جو ہے وہ فعلن ہے، بکسرن، سب سے پہلے کسرہ ہے، فسکون، پھر سکون ہے، پھر کیا ہے؟ ففتح، پھر کیا ہے؟ فتح ہے، جیسے درہم کا وزن ہے۔ یہ 5 کیا ہیں؟ متفق علیہ ہیں۔ لیکن اخفش نے کیا کیا؟ یہ بصریوں کا گروپ ہے۔ وزاد الاخفش وزن فعلل، اخفش نے کیا ہے؟ فعلل کا وزن بھی اضافہ کر دیا، بضم فسکون ففتح، اچھا یوں فسکون ففتح، یوں پڑھنا چاہیے، واو کا عطفہ بنا دیں، ٹھیک ہے، فسکون نہیں کہنے کی ضرورت، مستانفہ نہیں بنانے کی ضرورت، بضم فسکون ففتح۔ اس کی مثال وہ کیا لے کر آیا جی؟ جخدب کی مثال لے کر آیا، جو کہ شعر کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے۔ وبعضهم یقول، لیکن بعض لوگوں نے اخفش کے اوپر اعتراض کیا اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ انہ فرع جخدب، کہ یہ جی جخدب نہیں ہے، یہ جخدب ہے، جخدب یعنی برسن کے وزن پہ، ٹھیک ہے، ہاں برسن کی کیا ہے؟ یہ فرع کسی نے بنا دی جخدب، یعنی اصل میں جخدب ہے، تو جخدب کو تخفیف کی خاطر پڑھ دیا گیا جخدب، ٹھیک ہے۔ والصحیح انہ اصل، لیکن مصنف اس کی بات کو نہیں مانتے، مثلا کہتے ہیں بھی صحیح بات وہی اخفش کی ہے کہ یہ کوئی فرع وغیرہ نہیں ہے کہ آپ تخفیف کی وجہ سے ایسا پڑھ رہے ہوں، بلکہ یہی کیا ہے؟ اصل ہے، اخفش والی بات اصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا قلیل ہے، بھی ہے تو صحیح، مثلا کیا بھی مان لیں کہ یہ وزن کیا ہے؟ جخدب کا پایا جاتا ہے، جخدب کا وزن پایا جاتا ہے فعلل کا، لیکن قلیل ہے، آپ اس کی تعویل نہ کرنے لگ جائیں کہ اصل میں کیا ہے؟ یہ فعلل کا وزن ہے، پھر لام کو جو ہے وہ تخفیف کی خاطر کیا ہے؟ فعلل کیا پڑھ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں پریکٹیکل طور پہ یہ چیز کیا پائی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔